میڈم دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی مالک مکان اپنی پراپرٹی ذاتی ملکیتی پراپرٹی کو کرائے پر دیتا ہے تو کچھ ہی عرصے بعد بہت سے کیسز ہم نے عدالتوں میں دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ جو کرائے دار ہے وہ مالک مکان کے اوپر مقدمہ کر دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے۔ تو اس بارے میں آج ناظرین کو یہ بتائیں کہ قانون کرایہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دستک میں آج قانون کرایہ داری پہ بات کرتے ہوئے دو میجر جو قوانین ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ ہم پنجاب میں 2009 میں ایک قانون آیا کہ جو آپ رینٹڈ پریمیسز ہیں آپ کے، اس کے لیے وہ بنایا گیا، کیونکہ یہ جو کرایہ دار اور مالک مکان کا تعلق ہے اس کو ریگولیٹ کرنا مقصد تھا۔ ان کے درمیان میں مالک نے مالک رہنا ہے اور جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہے وہ کرایہ دار ہے، اس نے وہ رہنا ہے، لیکن ان تنازعات کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو روکنے کے لیے، ان کے تصفیے کے لیے، ان کے درمیان جلد از جلد سماعت کرتے ہوئے مسائل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو پہلا قانون آیا وہ رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو ہم قانون کرایہ داری پر دی جانے والی املاک پنجاب 2009 بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو قانون آیا وہ اس کا تعلق اگلی تفصیل سے ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی اپنی جائیداد ہے جو آپ کے استعمال سے ہٹ کے کرایہ داری کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو آپ اس کی انفارمیشن کو رجسٹر کروائیں۔ تو یہ قانون بڑا اہم ہے، پنجاب انفارمیشن آف ٹیمپریری ریزیڈنٹس ایکٹ 2015۔ میڈم دوسرا سوال ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا ہر قسم کے مالک اور کرایہ دار اس قانون کے تحت تحفظ پا سکتے ہیں؟ کرایہ داری کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اربن ایریاز کے اندر جو رہائش کے لیے استعمال ہونے والی پراپرٹیز ہیں۔ میڈم ناظرین کو اربن ایریاز کون سے آتے ہیں یہ بھی اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اربن ایریاز میں جو شہری علاقے ہیں، شہری علاقے اربن ایریاز کہلاتے ہیں۔ ہاں جی، اربن ایریاز میں یعنی شہری علاقوں کے اندر آپ نے اپنے ان میں زرعی زمین وغیرہ شامل ہے؟ نہیں، زرعی زمین شامل نہیں ہے۔ زرعی زمین شامل نہیں ہے جی، کیونکہ زرعی زمین کے لیے علیحدہ سے 1887 میں قانون آ چکا ہے، لہٰذا وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ اس کے تحت چل رہی ہے۔ ہمارے پاس جو یہ قوانین بنائے گئے ہیں یہ رہائشی، اور خاص طور پہ اس کے اندر عبادت گاہیں شامل نہیں ہیں، اس کے اندر ہاسٹلز یا اس کے اندر سرائے یا ہوٹلز وغیرہ شامل نہیں ہیں۔ یہ خاص طور پہ جو ذاتی استعمال کے لیے، پروفٹ ارننگ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، ان کرائے کے معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ جی ٹھیک ہوگا میڈم، میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ معاہدہ کرایہ داری کے لیے کن خاص شقوں کا لکھا جانا ضروری ہے جو کہ مالک مکان کے لیے ضروری ہیں؟ اگر وہ ان شقوں کو نہیں لکھتا تو اس کو بعد میں بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ سوال بہت اہم ہے۔ معاہدے بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہم بزنس کر لیتے ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک قانون بن گیا کہ پارٹنرشپ ایکٹ بن گیا کہ اگر کوئی بھی کام آپ نہیں لکھیں گے تو پارٹنرشپ ایکٹ کے اندر ایک انہوں نے اسپیسیفک دے دیا کہ یہ والا جو معاہدہ ہے سمجھا جائے گا کہ یہ پارٹنرشپ کے رولز اس کے اندر لکھیں۔ لیکن کرائے کے متعلق جو باتیں ہیں اس کے لیے جب ہم کانٹریکٹ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون بنایا۔ سب سے پہلے تو یہ لکھنا جانا چاہیے کہ یہ مالک ہے، یہ مالک ہے۔ اب مالک لکھا جانا اور ہے، اور مالک کا لکھے جانے کے پیچھے کوئی کاغذ یا ملکیتی جائیداد کو دیکھ کر لکھا جانا یہ فرق ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی کرایہ دار ہو، وہ جائیداد لے رہا ہو کرائے پہ، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ معاہدہ اونر کے ساتھ ہی کر رہا ہے، مالک مکان کے ساتھ کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسا شخص ہے جو کہ خود وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رہائش پذیر ہے اور اس کے پاس حقوق ملکیت نہیں ہے اور وہ آگے کسی کو کرائے پہ دے رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کرایہ دار کی تفصیل کہ کون کرایہ دار ہے۔ اب تفصیل کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس CNICs نہیں تھے، MNICs تھے، یعنی مینول نیشنل آئیڈینٹی کارڈز تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کے نئے کارڈز نہیں بنے ہوئے یا پرانے بنے ہوئے ہیں یا وہ ان کو یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ دھوکے سے جو ہے پراپرٹی کرائے پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک مکان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کا کمپیوٹرائز CNIC جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ جو ابھی آپ نے ایکسپائرڈ کا لفظ کیا یہ بہت اہم ہے
کہ وہ جو MNICs ہیں، جب CNIC آ گیا تو 2000 میں جب یہ قوانین نادرہ کے چینج ہوئے تو وہ والا قانون اب اطلاق نہیں ہوتا، اور ہر ایک نے ہی اپنا نیا جو کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ بنوا لیا ہے. اگر نہ بنا ہو تو پھر وہ MNIC دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کی تفصیل لکھی جانی ضروری ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، اس کی تصدیق نادرہ سے ضروری ہے. CNICs کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایکسپائرڈ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایکسپائرڈ ہوتا ہے، کبھی ڈپلیکیٹ ایشو ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر جو اصل نہیں دکھایا جاتا، فوٹو کاپی صرف پیش کر دی جاتی ہے. یعنی کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ مالک مکان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیتی پراپرٹی کو رینٹ پہ دینے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لے کہ جو شخص اس سے پراپرٹی کرائے پہ حاصل کر رہا ہے، جو پرٹیکولرز وہ اس کو دے رہا ہے وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے، وہ فیک تو نہیں ہے، وہ فورج تو نہیں ہے. یہ یعنی کہ رسپانسبلٹی مالک مکان پہ عائد ہوتی ہے اگر وہ بات کی پیچیدگیوں سے بچنا چاہتا ہے. یہاں پہ باتیں بڑی اہم ہیں. لیز ایگریمنٹس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی کہ کرایہ داری کے معاہدوں میں یہ بات اہم ہے کہ دونوں طرف برابر ذمہ داری ہے. انفارمیشن کو درست لکھا جانا، مالک مکان نے اپنی انفارمیشن دینی ہے تو اس کا درست ہونا ضروری ہے، کرایہ دار نے اپنی انفارمیشن دینی ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے. اگر کرایہ آپ نے کیش کی صورت میں وصول کرنا ہے تو یہ تحریر ہونا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ رسید بھی ساتھ دی جائے گی، رسید کے اوپر دستخط کون کرے گا، اور وہ رسید کی ایک کاپی مالک مکان رکھے گا اور ایک کاپی کرایہ دار کو دے دی جائے گی. اس کے بعد یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ لکھا جائے کہ اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے ہیں تو وہ یہ والا بینک اکاؤنٹ نمبر ہوگا. آپ نے کرائے کو ریگولیٹ کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس تاریخ تک یا اس تاریخ سے پہلے کرایہ ضرور ادا ہو جانا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ناظرین کو بتانا آپ بتائیں کہ کرائے کی ادائیگی کے لیے کیا کوئی وقت متعین ہے اس میں؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے. اس کو قانون کرایہ داری میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ فرض کریں نا سمجھی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے یا کسی بھی دیگر وجہ سے آپ نہیں لکھتے کہ کب کرایہ ادا ہوگا، تو پھر قانون کہتا ہے کہ کرائے کی ادائیگی کے لیے جو 10 تاریخ ہے، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آپ نے اس مہینے اگر کرایہ ادا نہیں کیا تو وہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے ادا ہونا یعنی لازمی کہ ہے. اگر مالک مکان جو معاہدہ کرایہ دار سے کر رہا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اس میں یہ لکھنا بھول گیا ہے کہ وہ کس تاریخ کو کرایہ ادا کرے گا، تو وہ آٹومیٹیکلی رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے تحت وہ نیکسٹ منتھ کی 10 تاریخ سے پہلے کرایہ ادا کرنے کا پابند ہوگا. پابند ہے، وہ پابند ہے اگر وہ بھول گیا ہے. یعنی کہ کرایہ نامے میں وہ شک غلطی سے نہیں لکھی گئی تو قانون میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سیکیور کرنے کے لیے قانون بنا ہے. یہ مالک مکان کو سیکیور کرتی ہے، کرایہ دار کو بھی اس کو بھی مناسب وقت دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے بات تو وہ زیادہ سے زیادہ تاخیر کرنے کے بجائے جلد از جلد ادائیگی کے لیے مقررہ وقت کے اندر ادائیگی کرے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اگر بڑی جگہ ہے اس میں سے آپ ایک حصہ دے رہے ہیں کرائے پہ، تو آپ کا جو بلڈنگ کا نمبر لکھ دینا یا تفصیل نہ لکھنا یہ درست نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اس بلڈنگ میں اس گھر کے نمبر کے اندر یہ جو پورا ایڈریس ہے اس میں اتنے اسکوائر فیٹ، اتنا علاقہ جو مربع فٹ ہم لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ہے، یہ خالی جگہ ہے، یہ اس میں یہ صحن ہے، یہ اوپن ایریا ہے، یہ گیرج ہے، یہ ہر چیز تفصیل اس کے اندر یہ سٹیئرز جا رہی ہیں اوپر، اس کا ایک پراپر جو میپ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کیا جائے. ایک اور بڑی اہم بات ہے، اتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اتنی بتیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن، اگر کوئی فرنیچر ہے تو اس کی تفصیل بھی لکھی جائے. فکسچرز اینڈ فٹنگز، all details which are valuable، آپ وہ بھی کرائے پہ ساتھ دے رہے ہیں وہ لکھیں، کیونکہ وہ پریمیسز کا حصہ سمجھا جاتا ہے. فکسچرز اینڈ فٹنگز آر پارٹ آف دا پریمیسز. بلڈنگ کا نام پریمیسز نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی چیز آپ کرائے پہ دے رہے ہیں اس کی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو اس احاطے کی، اس پریمیسز کی، کہ جو اس میں لکھی نہ جائے. اس میں لائٹس ہیں، اس میں آپ کا گیرج ہے، اس میں آپ کا اوپن ایریا ہے، اس میں آپ کا فرنیچر آتا ہے، وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ کرایہ نامے میں درج کرنا لازمی ہے. جی بالکل. یہاں پہ ایک تھوڑی تصحیح کرنی ضروری ہے کہ بڑے پریمیسز میں ہو سکتا ہے آپ نے صرف ایک چھوٹا سا پورشن دینا ہو، تو یہ اسپیسیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ حصہ دے رہے ہیں. اس کے دو بنیادی اصول بھی ذہن میں رکھیں.
جو ہی آپ کا کرایہ آپ وصول کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کی عمارت جو ہے وہ کرائے نامے کے تحت کسی اور کے زیر استعمال آئے گی تو آپ کو وہاں سے آمدنی ملنا شروع ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. جب آمدنی ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ڈسکلوز بھی کرنا ہے. بالکل. جب آپ نے اس کے اوپر ڈسکلوز کرنا ہے تو آپ کا پراپرٹی ٹیکس بھی انکریز ہو جانا ہے. بالکل. تو اب آپ نے کرایہ نامے میں یہ تفصیل بھی ضرور لکھنی ہے کہ یہ جب یہ کرایہ پہ دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ ہوگا وہ مالک مکان دے گا یا کرایہ دار دے گا. یہ ان کی میوچل کانسینٹ کے تحت طے کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ مالک ہی دے, وہ کرایہ دار کے ذمہ بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا آپس میں یعنی کہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے اس کے اندر تفصیل کر کے کانٹریکچوئل آبلیگیشن واضح کر کے لکھ دیں تاکہ اگر اس کی مالک کو نقصان ہو رہا ہے کرائے پہ دینے کی وجہ سے اور وہ اس کو اپنی سیفٹی کے لیے لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھے. بہت ساری بلڈنگز اور بہت سارے کرائے ایسے ہوتے ہیں, کرایہ نامہ لکھا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں کچھ فکس چارجز, جیسے آپ DHE کی پراپرٹی دیکھیں گے تو وہاں پہ چارجز فکس دینے پڑتے ہیں مالک کو. اب مالک مکان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اچھا, مالک مکان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو کرائے پہ دینے کے لیے جو تفصیل لکھنی ہے وہ وضاحت کے ساتھ لکھوا لے کانٹریکٹ میں. اس کو کرائے پہ جب دے دیا اس نے, اس کے بعد کوئی ایسی نئی بات نہ نکالے جو کہ وجہ تنازع بن جائے. یعنی میں نے یہ لکھا کہ بجلی کا بل ہے وہ 50% ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کرایہ دار آ گیا, معاہدہ ہو گیا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے 75% دینا ہے, میں نے صرف 25% دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ استعمال کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 50% لکھ دیے تو پھر وہی چلے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کم استعمال کر رہے ہیں, وہ زیادہ استعمال کریں تو آپ دوبارہ لکھ لیں, آپ معاہدے کو ریویمپ کر لیں. آپ کو ری ڈرافٹنگ سے کسی نے منع تو نہیں کیا, لیکن وداؤٹ کانسینٹ ایسی نئی کوئی بھی چیز وہ اپنے کرایہ دار کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مالک مکان کی. نمبر 2, وہ یہ لکھے اس کرایہ داری کے معاہدے کے اندر کہ اگر مجھے کسی بھی وقت اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اپنے گھر کی ضرورت پڑی تو میں نوٹس کر کے پیشگی اطلاع کر کے تاکہ مناسب وقت مل جائے کرایہ دار اپنے لیے نئی رہائش کا بندوبست کر لے, یہ میں واپس کروانے کا حق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے ذمہ ہے کہ وہ یہ لکھے کہ کرایہ دار کرائے پہ گھر لینے کے بعد کسی بھی وجہ سے عدالت میں جا کے اسٹے نہیں لے گا. ایک کرایہ دار جب اپنے مالک کو کرایہ ادا کرنا چاہتا ہے, اسے پے کرنا چاہتا ہے ٹائم پہ, لیکن مالک مکان وہ کرایہ لینے سے انکاری ہے, تو اس کا کرایہ دار وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گا کہ وہ اسے کرایہ ادا کرے؟ جو سوال آپ کا اہم ہے, ہم بات کر رہے تھے کہ مالک مکان کی کیا ذمہ داری ہے. جی بالکل. ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ میں عام طور پہ وہ بڑے لکھا جاتا ہے مختلف پراپرٹیز کے لیے مختلف طرح کی ہم شیورٹی کے طور پہ ایڈوانس کرایہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کرایہ لیا 3 مہینے کا ایڈوانس لے لیا. ٹھیک ہے. تو وہ لکھیں کہ یہ 3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس ہے ایز بینگ سیکیورٹی. ساتھ لکھیں کہ یہ کب واپس ہوگا, جب کرائے پہ گھر دے کے خالی کیا جائے گا تو سارے بلوں کی ادائیگی کے وہ چیک کرنے کے بعد, ساری جو چھوٹی موٹی آپ کی ریپیئر مینٹیننس ہیں اس کی کٹوتیاں دیکھنے کے بعد بقایا رقم واپس کی جائے گی. جب آپ یہ باتیں لکھتے ہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہم نے لی ہے یہ آج 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کا آئندہ کرایہ دار رہے. ٹھیک ہے. یہ جو رقم ہے آج بڑی ویلیو رکھتی ہے, 10-20 سال بعد تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہنی. جی ٹھیک. تو آپ یہ لکھیں کہ یہ اتنا جو ہم کیش دے رہے ہیں یہ آج کے اتنے گولڈ سٹینڈرڈ پہ یہ ویلیو رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سونا آج اتنی قیمت کا ہے اور جب یہ مجھے واپس کیا جائے گا تو یہ اس طرح مجھے واپس کیا جائے گا, اتنا یعنی کہ گولڈ میں دے رہا ہوں اور اتنا گولڈ میں واپس لوں گا. یہ دونوں پارٹیز کے لیے یہ تو میڈم ٹھیک ہو گیا نا, یہ تو آپ نے سیکیورٹی کی بات کی. میں ذمہ داری کی بات کری تھی کہ کرایہ داواں کے لیے مالک کی یہ ذمہ داری ہے وہ صرف اپنی سیفٹی نہ دیکھے, وہ اس کرایہ دار کی بھی سیفٹی کا دھیان رکھے. عام طور پہ وہ کیا لکھواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی رقم ہی واپس کی جائے جتنا ایڈوانس لیا. انفلیشن ریٹ کی بات نہیں کرتے, کاسٹ آف فنڈز کی بات نہیں کرتے, جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو اگلی رہائش لینے کے لیے اور زیادہ ایڈوانس بھی دینا پڑتا ہے اور اس کی رقم بلاک ہوئی ہوتی ہے کافی عرصہ پہلے, اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو کرایہ دار کے لیے مالک کی یہ ذمہ داری ہے, اگر کرایہ دار وہ اس شک کو بھی ایڈ کرے
کرایہ دار کروائے یہ مالک کی ذمہ داری میں آئے گی اور مالک اس کو ایکسیپٹ جب بھی اسے یہ رقم واپس کرے گا تو کسی جو ہے کرنٹ ریٹ پہ کرے گا وہ جو بھی چل رہا ہو. ہاں اور بہتر ہے کہ جو سیکیورٹی رکھی جائے اس کا گولڈ سٹینڈرڈ کر لیں. گولڈ سٹینڈرڈ یہ تو پھر دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ دونوں پارٹیز اگر اس پہ ایگری ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ میڈم دوسرا سوال میں نے ایڈ کیا تھا کہ اگر ایک کرایہ دار اپنا کرایہ بر وقت دے رہا ہے اور مالک بلا وجہ کسی بھی وجہ سے وہ کرایہ لینا انکار کر دیتا ہے کرایہ لینے سے, دین کیا لیگل ریمیڈی ہے کرایہ دار کے پاس کہ وہ کرایہ اسے ادا کرے؟ یہ وہی بات ہے کہ مالک بھی شرارتی ہوتے ہیں, صرف کرایہ دار نہیں شرارتی ہوتے, صرف کرایہ دار نہیں نقصان پہنچاتے. کئی مالک ایسے ہیں کہ سیکیورٹی کی ہیوی رقم لے لی, وہ اپنے پاس رکھ لی, اس کے بعد کوئی بہانہ بنا لیا کہ جی یہ کرایہ دار یہ ذمہ داریاں نہیں دے رہا. اور سب سے پہلا جو ہماری رینٹ کی جو کورٹس ہیں, بے شک اسپیشل کورٹس ہیں مگر ہیں تو کورٹس ہی, کورٹس کے سامنے فیکٹس تو ثابت کرنے پڑتے ہیں. جب تک ثابت نہ ہو پوزیشن واضح ہوتی ہی نہیں ہے. اور جھوٹ کی ہماری بڑی عام رواج ہے. تو یہ ثابت کرنا کہ غلطی پہ کون ہے, کیا مالک مکان صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے جی کرایہ نہیں دے رہا, یا کرایہ دار کہے کہ جی میں دے رہا ہوں یہ مجھ سے لے نہیں رہا, میں تو دینے کو تیار ہوں. کیا کرایہ دار جو ہے وہ کرایہ کورٹ میں جمع کروا سکتا ہے؟ میں یہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب ایسی سچویشن ہو تو کرایہ دار کو اس بات کی آگہی پہلے سے ہونی چاہیے. اور آگہی کیسے ہوتی ہے؟ قوانین کی آگہی ہوتی ہے, آپ کانٹریکٹس میں شک لکھیں. شک یہ لکھیں اپنی جیسے آپ کی ذمہ داریاں, آپ نے کرایہ دار کی ذمہ داریاں لکھوائی ہیں, سیکشن 13 کی ہم نے بات کی تھی, بالکل اس طریقے سے آپ اس شک کا بھی ذکر کریں کہ قانون میں یہ شک پائی جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بے دخلی کو اس بنیاد پہ بے دخلی کرنا کہ یہ مجھے کرایہ نہیں دے رہا جبکہ وہ دینا چاہتا ہے یا دے رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یعنی کہ کرایہ دار اپنی ذمہ داریاں ایز پر ایگریمنٹ جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے, لیکن جو کرنا چاہتا ہے جو لینڈ لورڈ ہے وہ جان بوجھ کے وہ کرایہ دار کو تنگ کر رہا ہے یا وہ جلدی خالی کرانے کے لیے وجہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اگر یہ مجھے کرایہ ادا نہیں کرے گا تو میں اس کی بے دخلی کی جو پٹیشن ہے ایجیکٹمنٹ پٹیشن وہ میں فائل کر دوں گا. سیکشن 20 کہتا ہے جبکہ جو ہے آپ کا قانون کرایہ داری وہ کرایہ دار کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کورٹ میں اپلیکیشن دے کے کرایہ جمع کروا سکتا ہے. دیکھیں بونا فائڈی ہے نا, آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سوئے رہیں, 6 مہینے تک کرایہ وہ وصول کرنے سے انکار کر رہا ہے, آپ 6 مہینے کا کرایہ بغیر ادا کیے اس پریمیسز میں رہیں. جب یہ طے تھا کہ کرایہ جو ہے اکاؤنٹ میں ہوگا یا کرایہ ادا ہوگا تو رسید وصول ہوگی یا کرایہ ادا اس شخص کی بجائے اس کو کرنا ہے, لکھا ہوا تھا نا کانٹریکٹ میں, ہم نے کہا لکھنا چاہیے. فرض کریں کہ آپ کرایہ دینے گئے, اس نے لینے سے انکار کر دیا, آپ کو نوٹس نہیں کیا ہوا اس نے بے دخلی کا, اور آپ کا وہ کرایہ لینا اس پہ واجب ہے اور آپ کے اوپر دینا واجب ہے, اس پہ لینا واجب ہے کیونکہ وہ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ طے شدہ ہے. تو آپ ایک ایگریمنٹ میں بھی اپنے میں ایک شک رکھیں کہ سیکشن 20 کے تحت یہ عدالت میں جو کرایہ دار ہے وہ رقم کرائے کی جمع کرانے کا حق بجانب ہے. اگر مالک مکان خود یہ جو سیکشن 20 ہے یہ والی جو شک ہے یہ کرایہ دار جو ہے یہ وہ ایڈ کروائے گا, وہ ایڈ کروائے گا کہ اگر یہ کرایہ وصول نہیں کرے گا تو میں پھر سیکشن 20 کے تحت جو ہے وہ رینٹ ٹرائبیونل کے اندر اپلیکیشن دوں گا اور میں وہ کرایہ کورٹ میں جمع کرواؤں گا. کورٹ میں جمع کرائیں گے اور اس سے آپ کی بونا فائڈی اسٹیبلش ہوگی کہ شو ہوگی. ہاں جی, کہ آپ نے یہ کام کرنا چاہا, اپنی obligation کو مکمل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ اپنایا. سب سے پہلے جب آپ جائیں گے نا کرایہ نامہ کے تحت کرایہ جمع کروانے کے لیے تو آپ اپنی حیثیت کو مانیں گے کہ آپ ایک کرایہ دار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے گھر پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, آپ اس کو غیر ضروری آپ کی بونا فائڈی شو ہو رہی ہے, بونا فائڈی شو ہو رہی ہے. اور پھر بونا فائڈی شو کرتے کرتے جب آپ وہ رقم کورٹ میں جمع ہوتی رہے گی تو کورٹ میں وہ آ کے یہ اگر گراؤنڈ لے لیتا ہے آپ کے اگینسٹ کہ جی میں اس لیے یہ کر رہا تھا کہ یہ کرایہ نہیں ادا کر رہا, تو آپ کو کورٹ کہے گی کہ نہیں, آپ بطور ثبوت وہ پیش کر دیں گے میں تو کرایہ ادا کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اصل میں ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے آپس کے ریلیشن شپ کو ایز بینگ اونر اینڈ ٹیننٹ تسلیم کرنے سے, پھر رسپیکٹ کرنے سے کہ آپ اس کو بحیثیت مالک پوری رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اس کے مقام کو پہچانتے ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے. اور مالک کے لیے وہ ایک انکم کا ذریعہ ہے. وہ آپ نے ایک انویسٹمنٹ کا آج کل رجحان یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر لی جائے, پھر آگے کرائے پہ دے دیا جائے,
تو یہ لوگوں کے لیے بزنس یا کوئی جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پیسے ملیں، آپ اتنی ہیلتھ نہیں رکھتے، آپ بزنس کریں یا کوئی اور انویسٹمنٹ کریں، آپ ایک گھر لے لیتے ہیں، آپ کرائے پہ دے دیتے ہیں. اس طرح خواتین ہیں، خواتین کے پاس بزنس کرنے کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کی وراثتی جائیدادیں ہیں، وہ آرام سے یا خود وہ بناتی ہیں اپنی محنت مزدوری سے تو اس کو کرائے پہ دے دیتی ہیں، یا پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ پاکستان میں پراپرٹیز لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں جب ہم کبھی وہاں سے اپنی ختم کر کے ذمہ داریاں واپس آئیں گے تو ہمارا گھر بھی ہو اور اس وقت بھی پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ ہو جائے. پراپرٹی کے ریٹس کم ہوتے ہیں، کوئی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے، یا فیملی میں سے کوئی بیچ رہا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ خاندانی جائیداد باہر نہ جائے، وہ انکم کا ذریعہ ہے، وہ پریشانی کا ذریعہ تو نہیں بننا چاہیے. تو جتنی آپ ریکارڈ کیپنگ کریں گے، جتنا اس کا ہر جگہ کے اوپر مکمل اور تفصیل لکھیں گے، اتنی آپ کی سیکیور انویسٹمنٹ، سیکیور انکم، سیکیور ریلیشن شپ، جتنی آپ تفصیل. ویسے ایک بات یہاں پہ روک کے کہنا چاہتی ہوں، اصل میں ہم کرایہ نامہ لکھتے وقت وکیل کو اہم نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی سے اسٹیٹ ایجنٹس کے ذریعے جو لکھے پڑے 90% جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہی کرایہ نامہ لکھ رہے ہیں، کرایہ نامے کے پیٹرنز بنائے ہوئے، ان پیٹرنز کے ہی اوپر وہ اسٹامپ پیپر وہ پھر نکلتا یہ ہے. ہے کہ وہ پیٹرن میں کچھ غلطیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، یا وہ اہم قانونی نکات شامل نہیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. تو بعد میں پھر جو مالک مکان ہیں ان کو بھی بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پہ بات کی وہ تھا کہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیتی پراپرٹی جب آپ کرائے پر دیتے ہیں تو وہ کون سے ایسے قانونی نکات ہیں، اگر آپ ان کو اپنے معاہدہ کرایہ داری میں لکھیں گے تو آپ بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکیں گے. تو آج کے اسپیشل ٹی وی کے اس پروگرام دستک میں میری مہمان سیدہ عظمیٰ گیلانوی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مجھے فواد منیر مغل کو اجازت دیں. السلام علیکم.